ایک بات ضرور پوچھنا چاہوں گا میں، یہ کرامات کا سلسلہ کسی کی دعا سے ملتا ہے، خاص نظر کرم ہوتا ہے، یا ہر انسان کے پاس یہ صلاحیت ہے؟ مگر اتنا سارا سرمایہ، آپ کا پہننا اوڑھنا، یہ سب اتنا عالیشان ہے، کبھی کیلے نکال رہے ہیں، کبھی بلٹس نکال رہے ہیں، کبھی کارتوس نکال رہے ہیں، خود آپ پہ اگر کوئی اثرات کرتے اس کا خوف نہیں ہوتا؟ اگر اسی وقت جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں اور کوئی چیز نکلنا بھی آتی ہے، شاید کی بات ہے آپ کے دل میں خیال ہوگا کیلے کہاں سے آئی ہیں؟ چھری کے جسم سے باہر آ رہی ہے، یہ جو ہیں تو ظاہر کسی کارخانے میں بنائی جاتی ہیں، یہ جنات اس کارخانے سے خرید کے، دکان سے خرید کے جسم میں ڈالتے ہیں یا اندر ہی بنا دیتے ہیں؟ لیکن جو رات کو رات سمجھتا ہے اور دن کو دن سمجھتا ہے، اس کے لیے جو مرضی ہے، کھلا میرا چیلنج ہے پوری دنیا میں۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت اللہ شکین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی اہل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب رضوان۔ آپ دیکھ رہے ہیں مایا اور مولانا۔ آج یہ خاص پروگرام ہے اور انتہائی خاص پروگرام ہے، کیونکہ ہم گزشتہ ایک سلسلے، ایک عرصے سے اولیاء اللہ کی عظمت اور ان کی ولایت کے دفاع کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر مختلف لوگ مختلف آراء کا اظہار کرتے ہیں، مگر ہم ان کو پرانی کتابوں سے دکھائیں یا روایتوں سے دکھائیں یا واقعات سے سنائیں، ہم نے سوچا کہ ہم اس کو زندہ کچھ مثالیں دکھاتے ہیں اور پھر ہم بھی اپنے انکشافات ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ کچھ چیزیں شاید ہمیں سمجھ میں نہ آئے، وہ پوچھ لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ صرف ایک بات ہو اور کہانیاں ہی ہو سکتا ہے کہ زندگانیاں ہی ہوں اور ہم ان سے غافل ہوں۔ اس سلسلے میں ہمیں پورے پاکستان میں ظاہر بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتے تھے، مگر جو سب سے معتبر شخصیت نظر آئی کہ جس نے دعویٰ یہ کر رکھا ہے کہ آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، زندہ کرامت دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں، اور ختم نبوت کے حوالے سے جو سلسلہ، جو اقدامات، جو جرت، جو مظاہرہ شخصیت نے فرمایا، اس سے ہمارا اور اعتماد بڑھا کہ ہم یہاں پر کلر سیدہ آئیں اور خطیب دورہ جناب پیر حق خطیب حسین باشا سرکار کے پاس آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت شکر ہے، حضور کی مہربانی ہے۔ ماشاءاللہ ہم نے بہت سنا ہے آپ کے بارے میں اور کچھ ویڈیوز میں دیکھا بھی ہے۔ طلب تو یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھیں اس خوبصورت سے نظارے کو، مگر ایک بات ضرور پوچھنا چاہوں گا میں، یہ کرامات کا سلسلہ کسی کی دعا سے ملتا ہے، خاص نظر کرم ہوتا ہے، یا ہر انسان کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ سب سے پہلے تو کرامات اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے میں جس پر چاہوں اپنا فضل کرتا ہوں، لیکن یہ جو سلسلہ ہے ہمارے باپ دادا سے ایک نسل سے پورا ایک شجرہ ہے۔ مثال کے طور پر وہ شجرہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ کسی مریض کو، بیمار کو اللہ کا قرآن پڑھ کے دم کرتے ہیں تو اللہ اسے شفا عطا فرماتا ہے، کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ، ان سب سے بڑی وجہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کے کرم سے یہ ختم نبوت کی جو بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان سے، اس کے کرم سے ہی پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پھیلائی ہے۔ اور میں نے پوری دنیا میں، ورلڈ میں کہیں بھی گیا ہوں، پہلے میں نے حضور کی ختم نبوت کی بات کی، باقی دم اور دعا کی بات میں کی۔ یہ تو ہے، یہ سب نے دیکھا بھی ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ آپ پہ تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں ڈرامہ ہے، فیک ہے سب، لیکن آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ برقرار رہتی ہے۔ مسکراہٹ کا کیا راز ہے اور اس کے بعد آپ کے حوصلے پست نہیں ہوتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات کی حدیث مبارک ہے کہ مومن میں ساری خرابیاں ہو سکتی ہیں لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جھوٹوں اور سچوں کا چہرہ دور سے نظر آ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ مثال کے طور پر کتنا بھی بندہ سورج کو انگلی کے سامنے چھپائے نا تو سورج اپنی چمک دمک سے چلتا ہی رہتا ہے۔ اچھا، یہ جو چیزیں آپ کرتے ہیں، تمام قسم کے امراض، بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں جی جن کو ہائی لیول کا مرض ہوتا ہے، ڈاکٹر جواب دیتے ہیں، تو آپ کا جو طریقہ کار ہے دم درود کا، اس سے وہ شفا پا جاتے ہیں۔ تو یہ آپ شفا دے رہے ہوتے ہیں یا اللہ شفا دے رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں میرا پہلا پیغام یہی ہوتا ہے کہ شفا من جانب اللہ ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ رب کے سے علاوہ کوئی کسی بندے کے اندر طاقت نہیں ہے۔ جو بھی طاقت ہے میرے خدا کی ہے اور وہ صدقہ مصطفیٰ کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ آپ کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ زمانہ ہو گیا آپ نے نیند نہیں کی، آپ سوئے نہیں ہیں۔ میں اس کی آپ کو یہ میرے ساتھ کے ہم یہ مسجد میں نماز پڑھی ہوگی، ہماری کتنی خوبصورت مسجد ہے۔ میں نے تقریباً گزشتہ جس دن ہوش سنبھالا ہے، میں نے عشاء کے وضو میں ساری فجر کی نماز پڑھی۔ دیکھیں وہ بھی کوئی اتنی ضمانت نہیں ہے، لیکن میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن رات کوئی ایسی شب نہیں ہے جس شب کو میں سویا ہوں۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر معمولی سے ایک چوکیدار ہوتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے کسی بنگلے کی، کسی فیکٹری کی، کسی بھی بزنس کی پوائنٹ کی کرتا ہے، تو وہ پوری رات جاگتا ہے۔
تو جس رب نے مخلوق خدا کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے وہ بندہ پھر کیسے سن سکتا ہے؟ میں تو مخلوق خدا کی ڈیوٹی کر رہا ہوں. اب دیکھیں ابھی بھی ہزاروں لوگ موجود ہیں اور یہ ہزاروں لوگ اسی طرح یہاں اسی طرح مرکزی بڑے لاڑا شیف ہے وہاں ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو شفا کا سلسلہ ہے یہ تمام امراض کا ہے، مریضوں کے لیے ہے، کہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جو لوگوں نے بھی آپ کو جانا نہیں ہے، پہچانا نہیں ہے؟ دیکھیں شفا مثال میں نے آپ کو بتایا نا، میرے پاس کمیونسٹ بھی آتے ہیں کیونکہ اللہ کا قرآن اللہ کہتا ہے کہ اگر اسے میں پہاڑوں پہ نازل کرتا ہوں وہ بھی پاش پاش ہو کے کرتا لو انزلنا، صحیح ہے. ہے. وہ تو پہاڑ تو بے جان ہے نا، انہیں پتھر تو بے جان ہے لیکن اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. لیکن کوئی سینے میں چھپانے والا ہو، اس کے اندر نہ لالچ ہو، نہ دنیا داری ہو، نہ سیاست ہو، نہ کوئی اس کو شہرت حاصل چاہیے، فقط اسے خدا اور خدا کے رسول کی بات کرنا. سبحان سبحان، اتنے بڑے بڑے قسم کے. اب مجھے نہیں معلوم، میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، کبھی کیلے نکال رہے ہیں، کبھی بلٹس نکال رہے ہیں، کبھی کارتوس نکال رہے ہیں. خود آپ پہ اگر کوئی اثرات کرتے اس کا خوف نہیں ہوتا؟ اب بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، مثال کے طور پر ہر سلسلے کے پیچھے ایک سلسلہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر جنہیں یقیناً ہمیں دعا دے کے نا میدان جنگ میں بھیجا ہوگا نا وہ بڑے ہوں گے. تو جب ہم بڑوں کی طرف نظر کرتے ہیں تو اگر ہم پہ کوئی ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. بڑے تو مدینے کے تاجدار ہیں، میرے مرشد حضور غوث پاک ہے اور میرے پیر و مرشد بڑے سرکار ہیں، میرے والد گرامی. کیونکہ کہنے والے یہ کہتے ہیں، ظاہر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضور کریم جانے دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی کچھ اثرات نمایاں ہوئے. جادو برحق ہے، دنیا کے ہر شخص پہ جادو ہو سکتا ہے. اچھا، کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کائنات میں کوئی ایسا بندہ بچ سکتا ہے. میں یقین کیجئے میں دنیا بھر میں گیا ہوں، میں نے دنیا کے سارے مذاہب رکھنے والے لوگوں کو دیکھا. جادو اور جنات ہر بندے کے ساتھ موجود ہے لیکن یہ کسی کے نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کا قرآن میں توڑ بھی بتایا ہوا ہے. اچھا، کبھی آپ نے اپنی آنکھوں سے جنات دیکھے؟ میں کہتا ہوں میں نے کام یہی کرتا ہوں. وہ انسانوں کی طرح ہیں، الگ مخلوق؟ دیکھیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا، ایک بندے کی عام آنکھ ہے، عام آنکھ ہے. عام آنکھ سے وہ اتنا دیکھ سکتا ہے نا جتنی اس کی دوری ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے باہر. ایک ٹیلیسکوپ لگا لیں، دوربین لگا لیں تو آپ دنیا کے کسی آخری کونے پہ رکھ کر جا سکتے ہیں. بائن اسی طرح یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، ہر بندے کو نہیں عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے کہ جو بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے. اور جو بندہ آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے نا تو مثال کے اس کے لیے دیکھیں آج دن تک آپ نے کو یہ نہیں پتا ہوگا. دیکھیں لوگ جنات کے لیے کہتے ہیں کوئی ہاتھ کو دباتا ہے، کوئی ڈنڈے، کوئی دنیا، کوئی مرچیں، کوئی مختلف طریقے کرتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ انسانیت کو اذیت دیتے ہیں، بندوں کو اذیت دیتے ہیں، وہ جنات کو نہیں دیتے. لیکن میرے سامنے ایک بندہ چڑھتا ہے، اسے ایک پھونک مارتا ہوں، جنات کو جادو وہ سامنے ختم ہو جاتا ہے. اس پھونک میں ایسا کیا اثر ہے؟ لوگ حیران ہیں اس بات پہ کہ آپ جو ایک آپ کا خاص انداز ہے اس پھونک سے واقعی اثر ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر اس پھونک یہ عطا ہے ہمارے. دیکھیں مثال کے طور پر لوگ آپ دیکھیں آم کے درخت سے ہمیشہ آم ہی اترا کرتے ہیں. کریلے کی بیل پہ اگر آم لگائے نا تو کبھی نہیں آم نکلتے. بائن یہ ہمارے باپ دادا سے ہمیں یہ عطا ہے، ہماری نسل میں. ہم نے بزنس نہیں کیا ہوا. میں بڑی کھلی بات کر رہا ہوں کہ ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے. ہم فیملی کے 3 بھائی ہیں اور میرے دوسرے جو دونوں بھائی ہیں وہ دنیا دار ہیں، وہ اپنے کام کاروبار کرتے ہیں. لیکن یہ مجھے اپنے باپ کی طرف سے، بڑے سرکار کی طرف سے عطا ہے. میں نے مثال کا ہم نے بادشاہوں کو چھوڑا، ہم نے شیخ محمد دبئی میں بادشاہوں کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر کرے. اچھا، پوچھنے والے چونکہ ظاہر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور تمام لوگ ہیں دنیا بھر کے، وہی سوال پوچھیں گے کہ آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں اور آپ کے دیگر برادران جو ہیں وہ دنیاوی کام، مگر اتنا سارا سرمایہ، آپ کا پہننا اوڑھنا، یہ سب اتنا عالیشان کیسے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو میں نے بتایا میرے دوسرے بھائی ہیں، میرے فیملی ایسے ہیں، میرے کافی سارے ایسے ذرائع ہیں جو حلال کی آمدنی سے ہم کرتے ہیں. اور میں آج یقیناً کہہ رہا ہوں کہ آج دن تک جو یہ سارا کچھ آپ نے سیٹ اپ دیکھا ہوگا نا، اس میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میری ڈسٹریبیوٹ ہے، میں نے کسی سے لیا کوئی نہیں ہے. کیونکہ جب بندہ کسی کو، میری بات یہ کسی کو برا لگے، جب یہ دنیا داروں کے کھانے کھا جاتے ہیں نا تو پھر وہ سانسوں میں شفا نہیں رہتی. حقیقت ہے، یہ تو ہے. یہ جب مثال کے طور پر لقمہ کسی کے غیر کے سامنے سے ہاتھ پھیلا کے کھایا جاتا ہے نا، دیکھیں وہی لقمہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے جو رزق حلال ہوتا ہے. اور ہمیں باپ دادا نے رزق حلال کما کے سکھایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ حقیقت ہے. ظاہر جو انسان کھاتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں. بس آپ دیکھیں نا، آپ کھائیں گے، ابھی موسم سرما ہے نا، ٹھنڈی ٹھنڈا ہے، آپ سوپ پیئیں گے، فش کھائیں گے، اس کا اثر ہوگا. اسی میں آپ جوس پی لیں گے تو آپ کا گلا خراب ہو جائے گا. بائن اسی طرح اثرات ہیں. جب حلال کی رزق منہ میں آتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شفا ہوتی ہے. اچھا، ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے خلقت آپ کے سامنے ہوتی ہے مگر آپ کی نگاہیں کسی اور طرف ہوتی ہیں، کچھ دیکھ کے سوچ کے آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں. کیا آپ کو اس کے علاوہ بھی کچھ دکھ رہا ہوتا ہے جو عام انسان دیکھتا ہے؟ دیکھیں میں یہ بات کی مثال کے طور پر نا
وہ کہتے ہیں کہ بشر راز دلی بتا کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے خوشبو جب تو گل بیکار ہو جاتا ہے۔ میں تو ریئل یہ بات بتا رہا ہوں، یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے یا میرا اپنا معاملہ ہے، یہ اس کو میں نہیں پردہ اٹھا سکتا کہ مجھے کیا نظر آتا ہے، کس طرح نظر آتا ہے کسی سے۔ یہ آپ دنیا کو دار میں لوگ آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں جی مجھے یہ آیا نہیں، میں ایسی بات کوئی نہیں کر سکتا ہوں، یہ اپنے دل کی راز کی بات ہے، یہ میں دنیا کو نہیں بتا سکتا ہوں۔ اب میرے پاس آئے کہیں یہ آپ مجھے بتائیں کسی طرف دیکھ رہے ہیں، کسی کی طرف دیکھ کے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور میں یہ ایمان سے کہتا ہوں وہ تاجدار مدینہ کے سبز گنبد کو دیکھ کے نظر آ رہا ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کچھ ایسے کیسز اگر آپ دکھا سکیں سب سے خطرناک یا بدترین پوزیشن میں کوئی انوالو آپ دکھا دیں گے؟ میں کوشش کروں گا کیونکہ سوشل میڈیا ہے، آپ کو پتا ہے اسٹرائک ہے، ساری چیزیں ان چیزوں پہ اسٹرائک لگائی ہے۔ ہم تو چاہتے تھے کوئی بندہ ہمارے پاس آئے جو کہتا ہے کہ یہ کیلیں، یہ چھریاں، یہ کانٹے یہ کہاں سے نکلتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے تھے کوئی بندہ ہے۔ آپ کو تو میں جرت دیتا ہوں کہ آپ نے بڑی جرت کی ہے، بڑی ہمت کی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تاکہ رہتی دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ سائنس جدید ہے، میں کہتا ہوں سائنس جدید ہے مصطفیٰ کریم کا قرآن جدید ہے۔ کائنات میں جہاں سائنس ختم ہو جاتی ہے وہاں مصطفیٰ کریم کو قرآن شروع۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کوئی کسی گورے کو، کسی دنیا کے کسی ورلڈ کو میں چیلنج کرتا ہوں، دنیا میں کسی کو مثال کے طور ایک خاص پینڈنٹ فرقہ ہوتا ہے نا کہ یہ اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، یہ اس سے ہے۔ ایک بندہ وہ ضد پہ کھڑا ہے نا تو اس کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا جاہلوں کے لیے سلام ہے، وہ اپنی ضد پہ کھڑا تو کرے۔ باقی جو ہوش عقل والا ہے، سمجھ والا ہے، جس کو کسی کی بات دل کو لگتی ہے، یہ جسے سامنے آنکھوں میں، اب یہ دیکھیں ابھی لائٹ جل رہی ہے تو آپ کہیں جی یہ تو دن ہے، اب دن کو دن لائٹ جلتی، رات کو ہی جلتی ہے، تو پھر وہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی طبیعت ہے۔ لیکن جو رات کو رات سمجھتا ہے اور دن کو دن سمجھتا ہے، اس کے لیے جو مرضی ہے، کھلا میرا چیلنج ہے پوری دنیا میں، آئے میرے پاس اسے میں دکھا دوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے یہ بات غلط ہے کہ اس کو دلوں کے حال معلوم ہو جاتے ہیں، اس کو پس پردہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، مثلا کہ آپ کو وہ باتیں پتہ لگ جاتی ہیں جو میں سوچ رہا ہوں، یہ سوچ رہے ہیں، یا ہمارے ذہن میں دل میں جو چل رہا ہے۔ دیکھیں یہ بات آپ کو میں بڑی خوبصورت بات بتا رہا ہوں، اس بات پہ بڑا کامل بات ہے، یہ بڑا مذہبی، بڑا آپ نے خوبصورت سوال کیا ہے۔ بات یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں کہ تاجدار کائنات کی حدیث ہے کہ ایک شخص 100 بندوں کا قاتل تھا، حدیث کو تو نہیں ٹھکرا سکتا نا، 100 بندوں کا قاتل تھا، وہ اولیاء اللہ کی بستی کی طرف چلا۔ مختصر یہ بات یہ ہے کہ اس نے اپنا ارادہ ٹھیک کر لیا، اپنی نیت ٹھیک کر لی کہ میں کسی سچے دروازے کی طرف چلا ہوں، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ جب اس نے توبہ کی نیت کی تو اس کی جان پرواز ہو گئی۔ اتنے میں مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنمی اور جنتی فرشتے دانو آ گئے، زمین کو کلوز کر دیا گیا۔ اللہ نے اس کی نیت کرنے سے، ارادہ سچا کرنے سے، اللہ والوں کی بستی کی طرف چلنے سے اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا۔ یہ بڑی تفصیلی حدیث ہے۔ اگر ارادہ کر کے 100 بندوں کا قاتل ولی کی بستی کی طرف چلا جائے تو رب اسے معاف فرماتے تھے، کوئی بندہ اللہ کے ولی سے مل جائے تو اسے نہیں پتا، تو یہ تو بات ہو نہیں سکتی۔ خطیب صاحب کوئی امراض کے علاوہ، جن بھوت اور تمام قسم، اس کے علاوہ کوئی ایسی زندہ کرامت دکھا سکتے ہیں جو لوگوں کو قائل کرنے کے قابل ہو؟ آپ مجھے جو کہیں کہ میں زندہ کرامت کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیز، اب دیکھیں مثال کے طور پر جنات سے علاوہ یہ بیماریوں کی، مختلف لوگ کینسر میں موجود ہیں، مختلف فضا میں، مختلف تکلیفوں میں، مختلف مشکلوں میں، مختلف پریشانیوں میں۔ میں تو یہ آپ کو کہتا تھا کہ ہم ایک کمرے میں نہ کرتے، میرا دل یہ کہتا تھا کھلے میدان میں کرتے، ہزاروں لوگ آتے، کوئی لوگ زندگی میں پہلی مرتبہ آئے ہیں، کوئی 2 مرتبہ آئے ہیں، کوئی 5 مرتبہ آئے ہیں، کوئی 3 مرتبہ آئے، کوئی لگاتار آتے رہے، ان سے پوچھ لیں کہ اس دروازے سے آپ کو کیا ملے۔ یہ دیکھیں نا سارے لوگ کہتے ہیں نا، سارے کی شاید کی بات ہے یہ کوئی ان کے اپنے بندے ہو۔ ایک آپ جو نئی تحقیق ہے کہ نئی سوچ شیطان کے دماغ میں ڈالا، اتنے ہزار بندوں کو روز کیسے پتہ اکٹھا کر سکتا ہے؟ یہ تو رب کا حکم، رب کہتا ہے میری اجازت کے بغیر موسم خزاں میں پت جھڑ میں ایک پیلا پتا بھی نہیں گر سکتا۔ تو اتنے ہزار بندہ پھر وہ تاجدار مدینہ کو غلام ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر، پھر ایک ہزاروں بندے روز جمع ہو سکتے ہیں۔ میری محفل میں تو لاکھوں بندے موجود ہوتے ہیں، میں انگلینڈ، کینیڈا، یورپ، حتیٰ کہ یہ میرے رب کا کرم ہے کہ تاریخ میں پہلا بندہ ہوں جس نے شارجہ میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس 2018 میں نے کی ہے، اور اتنی بڑی کی ہے کہ ابوظہبی اور شارجہ روڈ میں نے بند کر دی تھی، وہاں کا قانون ہی نہیں ہے، وہاں یہ جا کر تو لباس ہی بدلی کر دیتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں وہاں تک قانون ہی نہیں ہے، کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ میں نے اتنی بڑی کی کہ ہال فل تھے، لوگ بسوں میں تھے، مثال کے طور پر وہاں کی پولیس، وہاں کی انتظامیہ ساری موجود تھے۔ تاریخی شارجہ کی تاریخی سرزمین پہ دبئی کو چھوڑیں، آپ کو پتا ہے شارجہ اور سعودیہ کا قانون برابر ہے، وہاں کا جو ڈاکٹر قاسمی ہے قانون برابر ہے، وہاں یہ ختم نبوت یا اس طرح میلاد بنانا بڑا انتہائی مشکل ہے، لیکن وہاں میں نے منائی ہے
हजारों लोग थे, उनको मैंने दम किया, दुआ किया, उसमें मुख्तलिफ अरबी थे, शेख थे, अभी भी आते हैं हमारे पास, तो मैंने सर पकड़ के दम कराया, मुझे बाद में कहा ठीक है। अच्छा, एक दफा एक ही जो आप जिससे जब गफीर होता है और एक ही मरतबा आप फूंक मारते हैं, एक ही फूंक से सबका इलाज हो जाता है? देखिए अल्लाह का कुरान के अंदर इतनी शफा है ना कि अगर ये कुरान जो है ना, मैं तो इस नीयत से करता हूँ कि अगर बहते दरिया के अंदर ना फूंक मारी जाए तो जो उससे पानी पिए ना उसको भी शफा आती है। उसके कलाम में ताकत, उसके कलाम में ताकत, रब के कलाम में ताकत, मेरी बात में ताकत नहीं, उसके कलाम में ताकत। अच्छा, आपके पास मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं, आप तो अकीदा खत्म नबूवत के दाई हैं, मुबल्लिग हैं और नुमाया तौर से हैं। कोई कादियानी आ जाए उसको भी आप शफा देंगे? नहीं, मैं कादियानी को नहीं शफा दूंगा, इसलिए नहीं दूंगा, मेरे पास सारे जो कुछ मर्जी आ जाए, कोई भी आ जाए, ईसाई आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई अहले किताब आ जाए, मैं उसे जो, क्योंकि मैं अपने मजहब के अकीदे के मुताबिक कादियानियों को, कादियानी किसी मजहब से नहीं करता करता हूँ, कादियानी एक फितना है और फितना से सलाम करना भी गुनाह है। मैं कि हुजूर का गुलाम, ताजदार मदीना का कलमा पढ़ ले, उसे रब शफा दे। मैं अभी, ये मेरे सामने गवाह है, एक जवान है मीरपुर का, मैं उसे दिखा सकता हूँ, मैं उससे बात करा सकता हूँ, वो एक कॉलेज में लचकार है, पढ़ा रहा है, प्रोफेसर है, वो मेरे पास से गुजर रहा था, बहुत लाइन में खड़े थे, ये मेरे पास बंदे मौजूद है, उससे भी मिला सकता हूँ। मुझे हाथ उसने मिलाया, मेरे से हाथ मिलाया, मैंने हाथ पीछे कर दिया, हालांकि मैं हर बंदे से हाथ मिलाता हूं। पहली बार उसने हाथ ऐसे बांध दिए, उसने मुझे क्यों हाथ बांध दिए, मैंने कहा तेरे से हुजूर की बगावत की बू आ रही है, हुजूर की मोहब्बत की खुशबू नहीं आ रही है। पहली मरतबा आया, अभी उसकी मुलाकात नहीं हुई थी, ये मेरे सामने ऐसे लाइन में आ रहा था, वो खड़ा हो गया, पसीना पसीने होगा, मेरे सामने कहता है हुजूर एक मिनट ठहरे सरकार, मुझे आपसे को बात करनी है। मैंने कहा, कहता है मैं मीरपुर का रहने वाला हूँ और मैं कादियानी हूँ, मैंने लोगों को दर्ज देता हूँ, मैं बराह रास्त जो है किसी मुल्क से ले रहा हूँ, ये सारी चीज मैं कर रहा हूँ, आप पास में पूरी जिंदगी में इतने हजारों लोगों में आजमाने के लिए आया था कि आप नहीं मिलते, तो आपने मुझसे हाथ मिलाया, आज के बाद मैं हुजूर का गुलाम हो गया और सच्चे दिल से कलमा पढ़ने लगो। आज दिन तक वो जवान मौजूद है, उसे मैं मिला सकता हूँ, आज वो खत्म नबूवत की तबलीग कर रहा है। भाई क्या बात है, मेरे पास मौजूद है। ये चीज तो वाकई जिंदा करामत है। अगर किसी के ईमान में सुधार आ जाए और किसी को ये महसूस हो जाए कि जी मुझे किसी ने जान लिया है और अब मैं सही ट्रैक पर आ जाऊं, तो इसमें आपको क्रेडिट जाता है। बड़े सारे लोगों को आपने वाकई ट्रैक पे रखा है माशाल्लाह। बस वो आप देखें ना, मैं वो बात करता हूँ ना, अभी इसी वक्त जब चाहे उसका इंटरव्यू ले सकते हैं, वो मीरपुर अकेडमी है बहुत बड़ी, उसमें कश्मीर मीरपुर में पढ़ा रहा है और बड़ी अकेडमी में पढ़ा रहा है, और वो जिंदगी में पहली मरतबा मेरे पास आया था, जवान था, आपकी तरह जवान था, ऐसे हाथ मिलाया, लगा, मैंने हाथ पीछे फेंक दिया, मैंने कहा तुझसे नहीं मिलता, तेरे से हुजूर की बगावत की बू आ रही है, आशिकों की नहीं खुशबू आ रही है। जवान से याद आया, आप भी माशाल्लाह जवान है, इस उम्र में तो लोग खेल देखते हैं, फिल्में देखते हैं, गाने गाते हैं, आप जिस फील्ड में चले गए, बड़ा वजन नहीं पड़ता कंधों पे? देखिए मिसाल के तौर पर ना, अल्लाह ने किसी चीज, इंसान को हर एक किसी मकसद के लिए बनाया गया है। अब मैंने जब आंख खोली ना, तो ये लोग तो आज किसी को देखकर, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अगले लम्हे किसी के पास जाएंगे, उससे इंटरव्यू लेंगे, वो इन बातों से बातें चोरी करेगा, लेकिन हमें आता है, हमने आंख खोली ना तो अपने बाप दादा के, ये सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है आजकल कोई पीर है, कोई मुफ्ती है, कोई मुफक्कर है, कोई बड़ा बंदा है, वो सोशल मीडिया के जरिए ऊपर जा रहा है। लेकिन मैं उस नस्ल से, उस बाप का बेटा हूँ जिसने एक दिन में 50-50 हजार बंदा आता था, उस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं थी, 90 आप देखें 88 की दहाई में कुछ नहीं थी, 80 में कोई नहीं थी, 75 में कोई सोशल मीडिया नहीं थी, ये बात की याद है, उस वक्त भी 50-50 हजार बंदा आता था, रब उन पर भी करम करता था। कहते हैं कि बड़े पीर साहब ने खास तौर से रोज़े रसूल पे जाके आपको मांगा है। बिल्कुल ये इसकी बात है, रोजा रसूल की जालियों के साथ बैठ के 17 मिनट उन्होंने दुआ की है, और उनके साथ कोई मामूली नहीं, बल्कि वो दुबई और शारजा के शेख साथ उनके प्रोटोकॉल में गए थे, उनके साथ लेकर गए थे, उन्होंने दर रसूल से ये दुआ मांगी थी, मुझे खुद बताया था कि अल्लाह मैं तेरे और तेरे हबीब की बात करता हूँ, मेरी औलाद से, मेरे बेटों से पैदा कर जो तेरे और तेरे हबीब की बात कर। सुभान अल्लाह। ज़ियारत होती है ख्वाब वगैरह में? देखें मिसाल के तौर पर, देखें अगर आपका पेशा सोशल मीडिया से है, मिसाल के तौर पर अल्लाह आपको सलामत रखे, मुख्तलिफ लोगों से आपके है तल्लक है, तो आपका जरूर उनसे कहीं ख्वाब में मुलाकात होगी, कैसे मुलाकात है, जिनका तल्लक ही औलिया अल्लाह से, तो फिर उनकी जरूर ज़ियारत होती है, बड़े छोटों को मिलते रहते हैं। भाई क्या बात है। अच्छा, हम जरूर चाहेंगे कि कोई ऐसी चीज देखें, जैसे कि आप अमराज का इलाज करते हैं दम दुरूद के जरिए, तो यकीनन हमारे साथी किसी को पेश करेंगे। मैं अभी किसी को भी आप देखिए ना, मिसाल मैं मिसाल हूँ आपके सामने।
جی نہیں کوئی اگر اسی وقت جیسے جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں اور کوئی چیز نکل بھی آتی ہے تو یہ تو بہت اچھا ہے کیمرے کو ہم دکھا سکتے آپ کیمرے کو دکھا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ بالکل ضرور آپ جتنے مرضی چاہے سوال کر لیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہیں. یہ چیز انہوں نے پہلے کہی کوئی لکھت پڑھت نہیں ہے کہ یہ پوچھیں یہ نہ پوچھیں, اس سے میرا اعتماد بحال ہوا ہے اس پہ. اب میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ آپ مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ ملے, جی ایسے لائف میں پہلی مرتبہ ملے, لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کھلے عام. لیکن میں ایک اور چیز بیچ میں رکھتا ہوں, ان لوگوں سے ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے جو خالی طور پر سوشل میڈیا میں دیکھ کر آج کل ہمارے ایمان کو ختم کر رہے ہیں. کس طرح ایمان کو ختم کر رہے ہیں؟ میں ان سارے 2 نمبر پیروں کے خلاف ہوں جنہوں نے نہ جن کا باپ پیر تھا نہ دادا پیر تھا, کوئی نہیں تھا, بس کہانی سنی. اور مثال کے طور اگر مجھ سے زیادہ ناراض ہو جائے تو ان کی اپنی مرضی ہے, لیکن یہ مزاروں پہ قبضہ گروپ ہوتا ہے, مزار سنبھال لیے جی فلانے کا تھا, فلانے کا تختی لگا لی, ہمیں فلانے سے شفا ہوئی. یہ بات نہیں, ہمارے باپ دادا کا مزار ہے, ہم نے خون جگر دیا ہوا, ہم ایسے نہیں بیٹھے ہوئے. آپ دیکھیں نا 25 سال جوانی کے بندے کے پاس ساری چیزیں موجود ہوں تو وہ اسے چھوڑ دے, ترک کر دے. ایک رات بندہ جاگے نا, دوسرے دن 2 راتیں اٹھنے چاہیے دنیا داری میں. مجھے 25 سال ہو چکے. اچھا بہت سے لوگ ظاہر جو اعتراض ہوتا ہے نا, چونکہ اب آپ نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے, میں معترض لوگوں کے سوالات بھی رکھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی اگر یہ سب چیزیں ایسے ہو جاتی ہیں کہ کرونا میں پیر صاحب نے ایک ہی پھونک مار کے سارے مریضوں کو ٹھیک کیوں نہیں کر دیا, کرونا کو کیوں نہیں بگا دیا پاکستان سے؟ بہت خوبصورت بات ہے آپ کی, بہت خوبصورت. اس کرونا کے دوران بھی دیکھیں نا, میری دعا یہ رہتی ہے اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں تم شفا ہو. اب ہم اس اعتراض کو تو نہیں سمجھتے, یہ جائے لوگوں کی بات ہے. کرونا کے دوران تو خانقاہ میں بھی لوگ نہیں جا سکتے تھے, اس سے بڑی جگہ تو اور کوئی نہیں ہے, وہ بھی بند ہو گیا. اللہ کی ہر چیز کی محدود چیزیں ہیں. اب دیکھیں نا مثال کے طور پر یہ وہ سوال لوگ کرتے ہیں نا جو دہریہ دماغ رکھتے ہیں, لیکن رب چاہتا تو صدور کے اندر داخل ہوتا تو کرونا ہوتا. یہ اللہ کی طرف سے کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں جو اللہ کی واحد رضا ہوتی ہیں, اس پر اللہ کے ہوئے. ایک طوفان کی بیماری آئی تھی نبی صحابہ کے دور میں, تو انہوں نے کہا کہ اس شہر میں نہیں جانا, اس کو بند کیا جائے, تو پھر وہ نہیں گئے تھے. اس وقت کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے لیکن نہیں گئے تھے. اس لیے یہ ہر چیز جو ٹاپک ہے نا, یہ ایک اللہ کی طرف سے بھی مسلوک ہونا چاہیے. ہم خدا نہیں, ہم بندے. اب مثال کے مریض جب کرونا کا میرے پاس کوئی بھی آیا, میں کرونا میں لوگوں کو دم کرتا رہا, ٹھیک ہو گئی. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, جہاں کینسر جیسی موذی مرضیں جو ٹھیک ہو جاتی ہیں, جہاں بالکل لوگ فالج کے اسپن کار کی ٹوٹی ہڈیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں, وہ بھی ٹھیک ہو جاتا. میں کہیں بھی بھاگا نہیں تھا, میں واحد بندہ ہوں جو اب بھی اسی وقت بھی لوگوں کو دم کرتا تھا. اچھا واحد بندہ ہوں. میں آپ کی تصویریں, اور میں نے کوئی ماسک نہیں پہنا تھا, میں نے کوئی نہیں کہا تھا مجھے کسی سے لگ جائے. اللہ کے ولیوں سے کسی سے ہمارے سے بیماری نہیں رکھتے. صاف پانی جب گرتا ہے تو محل کو دھو دیتا ہے, ویسے وہ خود گندا ہوگا, کسی کو کیا دھو. اس لیے کورونا میں بھی اب یہ میرے ساتھ ہوا ہے, ہزاروں لوگ موجود تھے, میں ان کو دم کرتا تھا. حالانکہ مثال کے طور پر ہم نے قانون کا ضرور احترام کیا ہے, لیکن ملاقات نہیں چھوڑی. ملاقات نہیں چھوڑی. ملاقات نہیں چھوڑی. جی یہ تو ایک بڑی اسپیشل بات ہے. اچھا ظاہر یہ سلسلہ چلے گا اور میں چاہوں گا کہ کیس بھی آ جائے اس میں بیچ میں. جو لوگ جیل میں ہوتے ہیں, قید خانے میں ہوتے ہیں, مشقت میں ہوتے ہیں, یا کوئی ایسا ان پہ آزمائش ہوتی ہے, آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اتنا اثر رکھا ہوگا یقیناً, ان کو بھی افاقہ ہوتا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں, ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ جو بے گناہ ہے اللہ اسے رہی عطا فرمائے, کیونکہ انصاف تو وہ کرے نا, عدل کریں تو تھر تھر کم اونچیاں شانہ والے, فضل کریں تو بخشے جامن میرے جن مکالے. اے اللہ کسی سے گناہ بھی ہوگا تو اپنے حبیب کے صدقے سے معاف کرتے ہیں, ہم تو درویش معافی. تو ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو ایسی سزائے موت, ایسی چیزوں میں پھنسے ہوئے تھے, رب نے ان کے قریب کے رفقا, ان کے والدین والدہ کوئی بھی آئی, اللہ کے کرم سے میں نے دعا کی تو اللہ نے رہی عطا فرمائی. رہائی ہو جاتی جی ہو جاتی. میرے پاس زندہ مثال ہے ماشاءاللہ. اچھا ایک سوال دلچسپ ہے, ابھی عمران خان صاحب جیل میں, ان کے لیے آپ دعا کرتے ہیں؟ دیکھیں میں ضروری ہے, میں ہر مسلمان کے لیے دعا کرتا ہوں. میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا نا کہ ہمارا تعلق کسی سیاست سے نہیں, قیدی کے میں ہر قیدی کے لیے دعا کرتا ہوں. اے اللہ جو کسی مسئلے میں پھنسا ہو اللہ تعالیٰ اسے رہی عطا فرمائے. میں کسی کو مثال کے طور پر نہیں ٹارگٹ کر رہا جب تک وہ دعا کے لیے نہ آئے, جب تک دعا کے لیے آئے. مثال کا میں تو آپ کو پہلے بتایا نا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ تیار ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے, میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. جو حضور کا سچا عاشق ہے وہ سامنے. اچھا جو جنات مخلوق ہوتی ہے, یہ چوری چکاری بھی کرتی ہے بینک اکاؤنٹ سے, یا سونا چوری کر کے کوئی, یا فائدہ پہنچاتی بھی ہے کوئی؟ دیکھیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ لوگ جو لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کر دے, یہ کام کر, اگر ان کے پاس جنات ہیں یا کوئی چیزیں ہیں یا کوئی ایسے ہیں تو یہ خود کیوں نہیں امیر ہو جائے.
बड़ा सवाल है, आपको ये जी, करेंगे सवाल जी, कि अगर मिसाल का ये खुद उठा के सोना क्यों नहीं ले आते, ये खुद उठा के पैसे क्यों नहीं ले आते। जी। अब ये दो तरीके की बात है। आप मिसाल के तौर पर चोरी चाहे बंदूकी चाहे इंसानों के जरिए की जाए या जिन्नात के जरिए, चोर चोरी होता है, ऐसे ही ठीक है। वली कभी चोर नहीं होता, ये अल्लाह की अमानत है। वरना जहाँ हम कीले निकाल सकते हैं, मुंह से बुलेट निकाल सकते हैं, सोने की चीजें चैन निकाल सकते हैं, हमारे लिए पैसे लाने तो कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना कि वो बड़ी खूबसूरत बात की है जो बिल्कुल इसको बिल्कुल अपने दिल की तख्ती में लिख लेते हैं कि बदल कर हम फकीरों का बेस है गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। वाह वाह। हजूर चाहते तो कायरात की सारी चीजें उनके कदमों में आती, लेकिन 3-3 दिन उनका भी चूल्हा नहीं चला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाकई ये आजमाइश है और अल्लाह ताला आजमाता है अच्छे आजमाता है, रब कुरान में कहता है मैं आजमाता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमें कुछ दिखाएंगे इस वक्त? जी आप देख लें, आप क्या जो कहते हैं देख सकते कोई हैं। बहन- मेरी बहन आई हुई है, ये बीमार है, बिस्मिल्लाह। आज यहाँ बैठे बिल्कुल करीब से देखें। जी, हर तरफ कैमरा कर लें और ये सिलसिला अभी बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, कोई कटिंग एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल। बगैर रोके हम दिखाना चाहेंगे। ये जिन्नात की वजह से इनके खानदान के बहुत सारे फर्ज जो हैं वो तो अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन इस मर्ज से चले गए दुनिया से। अभी मिसाल के तौर पर ये आपके सामने बैठे हुए हैं, इनको एक ऐसी तकलीफ है, ऐसी तकलीफ में मुबतला है कि इनके साथ ऐसा असर है कि आपको देखते हैं कि कीलें कहाँ से निकलती हैं। ये अजनबी है, ये कहाँ के रहने वाले हैं आप? कोटली आजाद कश्मीर गुलपुर। ये आपको पूरा इंटरव्यू देते रहते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? ये 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे। मेरी बहन आपका नाम क्या है? जन्नत। जन्नत। आप देखें इनके मैं आप सर पे हाथ रखूंगा तो ये जो इनके अंदर चीज है, ये बीमार है, इनके खानदान में खून की क्या होती थी और मौत तो अल्लाह की तरफ से होती थी, बंदे मर जाते थे। 3 बीवियां मर गई, ये चौथी बीवी है। एक बीवी शादी की वो 2-3 महीने पहले फोत हुई, जहाँ रहते थे वो तो दूसरी शादी की 2 महीने 3 महीने 5 दिन के बाद वो बीवी फोत हो गई। फिर तो तीसरी की वो भी इन्होंने फोत घर हो छोड़ गई। गए, माजूर हो गए, अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ दिया जी, घर छोड़ के मकान बेच दिया, कर्जे के तहत लिया। आ गया से 4.5 साल के CMH ਵਿੱਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵੀ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰ ਲਾਸਟ बीमारी उसी तरह सी तो 4.5 साल तो बाद वाइट करार दी है, कोई बीमारी नहीं है नहीं केस में। फिर मुड़ के डॉक्टर ने मत्थे लगने से कोई मीह मारा है या कोई अंदर कोई जेला भी जाए, डॉक्टर ने समझ कोई गल अच्छी नहीं है कोई। कहते हैं हम डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, मुक्तसर की अपनी जुबान में बता रहे हैं, तो डॉक्टर कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि आपकी एकदम खून की क्या है, उल्टी आई और बंदा मर गया। तो रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता। आपको कुछ नहीं होता, आपकी जोजा के साथ? जोजा के साथ। ठीक है। इनको भी इस वक्त यही मुश्किल है? इसको भी ये मुश्किल क्या होता है बेटा आपको? उल्टी होती है, इन्हें दर्द होता है, कैंसर हो गया थी। अच्छा। ये कैंसर, ये चीजें कैंसर फैलाती हैं। आप पहली दफा आई हैं? आप ये मेरा तीसरी दफा तीसरी दफा है। तीसरी दफा। अभी आप देखें ना, आप बिल्कुल अपने कैमरे को उसकी ये सारे बंदे जी, बैठे हुए जी, हैं, इनके सर पे कोई भी हाथ रख लें, आप हाथ रख लें अपना ना, आप कोई देखें यहाँ एक बात है, औरत के सर पे औरत हाथ रखती है, सही। मर्द के सर पे मर्द होता है। किसी बंदे को उंगली नहीं लगाई जाती मेरी तरफ से, किसी औरत जी, की जी। उंगली नहीं। मर्द है, हुजूर की सुन्नत है, उससे मुलाकात करना, औरत बिल्कुल करीब से गुजरती है, लेकिन इलाज के लिए जायज होता है, सामने से फूंक मारना जी, जायज होता जी, है। जी। अब बहुत सारे लोग आप जाए ना, औरतों के हाथ पकड़े होते हैं, जी, जी। दबाते रहते हैं, गैर अजीब शरई। से कहानियां गैर शरई बात करते हैं, गैर शरई। अब इनका शोर इनके साथ है, हाँ, ये तो रख सकते हैं। ये रख सकते हैं। अब ये इनका शोर इनके सर पे हाथ जी। रखे, मैं नहीं रखूंगा, रखिए। सर पकड़े इनका, ऐसे आगे पीछे। ये देख लें, ये आप मेरे बिल्कुल देखना। आप बिल्कुल कैमरा क्रीप कर ले, कल को ये ना कहे कि इनको क्लोज अप करे, देख ले बिल्कुल। ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, इशारा करो, वली का इशारा होता है, इशारा होता है। ये देख ले, ये देख ले, ये आप अपनी आंखों के सामने आप खड़े हो जाए, आपका कैमरामैन करीब चला जाए, कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती। आप बिल्कुल अपने कैमरे को करीब लेते, थोड़ा आगे सर करें, बिस्मिल्लाह। ये देखें, फूंक मारूंगा, ये देख लो, ये किले बस अब बेहोश हो जाएंगे। ये उठा ले, कीले इनके अंदर कैसे? इनके पेट के अंदर कीले थी, ये कैंसर बनाती थी, ये चीजों ने डाली थी। अब ये फ्री हो गए? बिल्कुल फ्री हो गए। अब उठे, इन्हें कोई तकलीफ हो तो मैं जिम्मेदार हूं, सर छोड़े, उठे चले। ये कीले उठाए, आप उठाए, आपका बंदा उठाए, आपका बंदा उठाए, उठाए टेबल पे रखे। वाली साहब उठाएं। ये रखें यहाँ पे। ये कीले आपने खाई थी? नहीं,
अरे टांग भी मेरे गैन की ना अक्सर इसको पाँव में लग जाती है पाँव में कीले एक्सरे में भी मौजूद है, ये मुंह से ये निकाल मौजूद है। कि आपको एक्सरे देते मेडिकल डॉक्टर कहते कोई पता नहीं कीले कहाँ से वो मारते हैं मुझे। आपके अंदर मारते हैं? नहीं नहीं डॉक्टर मारते आने ना है, खुद डालती हूँ अंदर टांग में। टांग में अब देखिए कीले एक्सरे में आती है। अच्छा ये वैसे हुआ क्या होगा? पहले तो आपको मुबारक हो, आपकी चौथी ज़ौजा अब ज़ाहिर है ये सेहत बच गए बच गई। बच गए। अब ये आप आपको ये आप एक और देखिए- शादी करने की जरूरत नहीं नहीं पड़ेगी। पड़े। अब ये देखिए कि मिसाल के तौर पर ये कीड़े मौजूद है। आप मुझे दुनिया का साइंस ये बता दें, ये जितने मुझ पे बात करते हैं ये एक कील खाली खाद है, फिर क्या करके दिखा दें? आप खा सकते हैं? नहीं करा। अच्छा ये आती कैसे? नहीं हम समझना चाह रहे हैं। नहीं, ये जिन्नात जादू करते हैं या कोई दूसरा? जिन्नात से जादू का एहसास होता है, यही डेफिनेशन किसी को नहीं पता होता। अच्छा ये जो मेरे पीछे मिसाल के तौर पर ना, एक बंदे ने ना मिसाल के दुनिया का कोई मुल्क करता है, मैं कनाडा में गया हूँ, कनाडा का इलाका नहीं देखा है, मिसाल के तौर पर टोरंटो नहीं देखा है। आप पूरी दिन उसे कहानी सुना दे रहे हैं टोरंटो इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह है, या इस्लामाबाद नहीं आया, कहीं इस्लामाबाद इतना खूबसूरत है, उसने अपनी आंखों से देखा ही नहीं है। वो कहते ना चमचिड़ी चमगीदड़ बोले दानू नू लगना सूरज कलू ना की कदर मिस्री जानन यूसुफ कितना सुना। आप मिसाल है चमगादड़ की तरह, आप चमगादड़ होता है, आपको देखा है उसके अंदर एक खासियत होती है, जो ही सूरज चढ़ता है तो आंखें बंद कर देता है, कहता अंधेरा हो गया। अब उसका अंधेरा को उजाला तो मैं कर नहीं सकता हूँ, जो आपके सामने कैमरे के सामने ना मेरे कोई जानने वाले हैं ना कोई तरह की आम फैमिली थी, आप आए ये जिस तरह आपको मिले हैं आपके इलाके के, कोई मैंने जानबूझ के कहा था कि आपके दो चीजें आपने की, एक तो आपने हाथ को ऐसे करके हिलाया सीधा हाथ, उसके पीछे क्या रास्ता, और फिर जो आपने इतने प्रेशर से फूंक मारी उसके पीछे क्या रास्ता? देखिए ना, आप कहते थे ना अल्लाह के वली के इशारे से काम होता है, आप सुना करते थे ना, तो इस फूक के अंदर कमाल अगर इसे मारा जाए ना तो अल्लाह का कुरान कहता है कुरान पढ़ के फूका जाए तो पत्थर भी पाँच पाँच हो सकते हैं, लोहा भी टूट निकल के बाहर आ गया। आप मिसाल के तौर पर इशारा किया तो ठीक हो गया, ना मैंने हाथ लगाया, ना लंबा को कड़ा फेरा, ना दायरा फेरा, ना कोई ऐसी बातें की, बस देखा फूक मारी तो निकल। अब इनको दोबारा आने की जरूरत होगी? अभी ठीक है इंशाल्लाह ताला, आए तो इनकी अकीदत है, ना आए तो अल्लाह हाफ़िज़। ये आपको आप कुछ पैसे जमा कराएंगे? कोई नहीं सका, कोई आपने यहाँ का कैसे सुना, कैसे पता लगा? फेसबुक पर, अच्छा फेसबुक पर तक किया। फिर एक दोस्त थी मेरा, वो सूदिया चला गया, वो कोटली आजाद कश्मीर तो जुमेरात ड्राइवर सी, तो गड्डी उत्थे खड़ना होने से बंदे खड़ना होने से उस मेरी मालूमात पूछी, मैं उसी आख्या कि ए मसला यानी कि बनया ना हमारी बीवी ना, तो उत्थे ने मैं फेसबुक पर तक किया, बिलावड़ा शरीफ है कुदरिया, कोटली सतियां ने पहले पहले सुनिया से तक बिलावड़ा शरीफ कुदरिया ओही या बिलावड़ा शरीफ ओही कोटली सतियों माड़े दिमाग पर भी पर्दा पे आ रहा, तो तू जा फौरी तौर पर तू इस तरह तक न सुनना ना, तो मैं इन गुनहगार अक्षर में खुद तक रहा था, तू फिर फौर उठा पहुंच। वैसे ये जो बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं, मगर इनके जज्बात, इनका चेहरा, इनकी अकीदत और जज्बात का इजहार कर रहा है। ये एक सवाल है टेक्निकल। जी, जी, जी। कीलें जो हैं तो ज़ाहिर किसी कारखाने में बनाई जाती हैं, ये जिन्नात उस कारखाने से खरीद के, दुकान से खरीद के जिस्म में डालते हैं या अंदर ही बना देते हैं? देखिए मिसाल के तौर पर एक शैतान है, शैतान चीज है जिसे हम जिसका सहारा लेते हैं, हम सहारा ये लेते हैं, अक्सर लोग कहते हैं जाए मेरे मुक्कल ये काम कर जाए। अब जो शैतान का सहारा लेता है तो शैतान हर किस्म का शैतान चोरी करता है, इंसानों के जिस्म में आकर तकलीफें देता है, मर्जे बनाता है, शैतान शैतान होता है। अब मिसाल के तौर पर शैतान और रहमान के दरमियान, जब रहमान के बंदू के दरमियान जंग होती है तो आपके हाथ में पिस्टल है, मेरे हाथ में गन है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब हमारी उस वक्त तक लड़ाई जारी होगी ना जब तक आपके हाथ से पिस्टल गिरता नहीं है, जब पिस्टल गिर गया तो आप खत्म हो गए। भाई इसी तरह इन चीजों के पास भी हथियार होते हैं तकलीफ देने के लिए, जिस तरह मटेरियल कीले हैं, ये सारी चीजें जब इन्हें फूंक लगती है ना तो रब के कुरान में इतनी ताकत है ना कि शैतान का हाथ उसे छूट जाता है। अच्छा। और ये भाई बिल्कुल चीजें लेते हैं, लेकर जिस्म में दाखिल करते हैं। अब मिसाल दे तो आप इसे अकल तो तस्वर नहीं करता है। ये अब मैं बताता हूँ, हुज़ूर गौसे पाक की बात करते हैं, दाता अजमेरी की बात करते हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बात करते हैं, वरना सागर के पास कैसे प्याला गया होगा, इतना बड़ा तालाब कैसे होगा। अगर हक खतीब आज के दौर में इतने 800 साल गुजरने के बाद अगर किले निकाल सकता है तो दाता अजमेरी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हुज़ूर गौसे पाक की क्या हालत होगी। अच्छा, जो दिमाग जिनका फिर जाता है, ज़ाहिर वो हज़ियान बकने लगते हैं, नफ्सियाती सूरत बिगड़ जाती है, उनका भी इलाज कर देते होंगे आप? एक दो दोस्त हैं अगर यहीं से फूंक मारे तो वो बड़े अच्छे इंजीनियर है वो। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बता रहा हूँ। अब ऐसी करनी कहाँ रहते थे? किरण के पहाड़ों में, और अबू जेहल बिल्कुल दर रसूल के सामने था, और वहां होकर वो वैसे करनी जो है ना
ان کے دل و دماغ کے اندر ان کے اندر حضور کا عشق تھا نا، تو وہ حضور کی ہر بات کو اپنے دل میں سمجھتے تھے. لیکن ابو جہل اپنی آنکھوں سے کنکریاں ابو جہل کے ہاتھ میں تھی، پڑا کلمہ کنکریوں نے ہاتھ میں انہیں حضور کا، پھر بھی اس کے ایمان نہیں لایا. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بندہ ایمان لے، کیونکہ اس کی جگہ جو ہے، اور ادھر سیدنا ابوبکر صدیق تھے، سیدنا عمر فاروق تھے، اور وہ جو تھے انہوں نے کہا، جب پوچھا گیا سیدنا ابوبکر صدیق سے کہ آپ حضور کو کس طرح، مطلب انہوں نے کہا میں بغیر کسی شرائط، کسی دلائل سے، کسی وجہ کے بغیر، آئی ایم چیف جسٹس قاضی القضاء، میں کسی وجہ سے حضور خاتم النبیین ہے. تو ابو جہل روز دیکھتا تھا. آج ابو جہل کی جگہ دیکھیں تو ٹوائلٹ بنی ہوئی ہے، تو صدیق کے روزے پر حضور کے ساتھ جو آرام فرما رہے ہیں، وہاں فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں اور بندے بھی درود پڑھ رہے ہیں، کائنات کی ہر چیز کو درود پڑھ رہے ہیں. یہ یاروں اور غداروں میں فرق ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا ویسے آپ کو میں زحمت دے رہا ہوں معذرت، لیکن اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ واقعی آپ اس سلسلے کو عقیدت کے ساتھ کر رہے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. یہ سلسلہ صرف پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے، یہ دنیا بھر میں آپ جاتے ہیں اور وہاں کے لوگ، پوری دنیا لوگ کہیں گے جی گاؤں کے لوگ ہیں یا کم پڑھے لکھے کم ہیں اس لیے زیادہ ایمان لے آتے ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یونیورسٹیز والے یا کسی یورپ میں بیٹھے ہوئے، ان کو بھی آپ دیکھیں مثال، اس سے تو بڑی تعداد میں میرے پاس یورپ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا بھر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی میں انشاءاللہ تعالیٰ 31 دسمبر کو عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے لیے جو ہے وہ انگلینڈ جا رہا ہوں. وہاں ہزاروں لوگ موجود ہوں گے، جو ان گوروں سے نہیں ٹھیک ہوں گے وہ تاجدار مدینہ کے کلمہ سے ٹھیک ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. غذائیات میں ایک انسان کو ان بلاؤں سے بچنے کے لیے کیا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ نہ کھائے وہ نہ کھائے؟ اب میں نے سنا بڑے کا گوشت منع کرتے ہیں جو لوگ اثرات کے شکار ہوتے ہیں. دیکھو اسے بالکل ہم بڑے کا گوشت منع کرتے ہیں، اس میں کوئی چیز نہیں. کہ مثال کے طور جس طرح آپ کوئی طاقت والی ادویات استعمال کرتے ہیں، کوئی جوس استعمال کرتے ہیں، کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، بڑے کا گوشت ہماری نظر میں بائن اسی طریقے سے ہے کہ ان شیطانوں کو وہ طاقت دیتا ہے. اور بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہندو مذہب کی ہوتی ہیں. جب مثال ہم سے نہیں ملتے ہیں، جب ملتے ہیں تو وہ کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں، ہندو مذہب کے ہوتے ہیں. ہندو تو ہمیشہ گائے کی گوشت سے چڑھتا ہے اور انسانوں کو نقصان دیتے ہیں، اور اکثر جنات ہندو مذہب کے ہوتے ہیں. اچھا یہ جنات ہیں، یہ کیلے وغیرہ، یا میں نے دیکھا چین نکال رہے ہیں، یہ سب چیزیں یہ سب میں ہوتی ہیں، ہر کسی میں اثرات کر جاتے ہیں، اس سے تحفظ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مثال کے طور یہ دیکھیں اگر کسی کو مرض بنانا چاہے نا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، ایک بندہ جو ہے اسے کینسر کا مریض ہے، ایک جو ہے فالج کا مریض ہے، ایک بندہ جو ہے وہ شوگر کا مریض ہے، ایک بندہ جو ہے وہ لیور کا مریض ہے، ایک بندہ جو ہے وہ برین کا مریض ہے. اب جس طرح مرضیں میڈیکل تر مختلف ہیں نا، اس طرح جنات کی بھی کوالٹی مختلف طریقے ہیں. کہ کسی کو ایسی نسل کے جنات ساتھ ہو جاتے ہیں، ایسے طریقے جو ہوتے ہیں جو خالی اسے تکلیف دیتے ہیں، بے ہوشی دیتے ہیں، بندہ پھر ہوش میں آتا ہے، کچھ پڑھا پڑھایا ہوش میں آ گیا کسی طریقے سے. آپ دیکھتے ہیں نارملی ایک اس لیول پہ چیزیں ہوتی ہیں نا جن کا علاج جو ہے دنیا کے اندر دریافت نہیں ہے. کہ وہ جن کے پاس اوزار ہوتے ہیں، جس طرح یہ کیلے ہوتے ہیں، یہ کڈنیز کو فیل کر دیتی ہیں، یہ جگر کو ختم کر دیتی ہے، معدے کے اندر ہوتی ہیں، یہ پتے کو یہی دل کو دبا کے تو کہتے ہیں آپ کے سامنے کہ میری گھر والی کس طرح فوت ہوا، اٹیک ہوا، بس فوت ہو گئی، وہی کیلیں تھی. وہ ڈاکٹر یہ آپ جا کر چیک کرائیں تو ڈاکٹر کو تو اس کی سمجھ نہیں ہے. لیکن اس نسل کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ عام نارمل لوگوں کے پر نہیں ہوتی ہیں کہانی ہے. کیونکہ تاریخ میں سب سے پہلے اگر کسی چیز نے کسی بندے نے ان چیزوں کا کام کیا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے کرم سے میرے مرشد حضور غوث پاک تو نالین کے برابر میں نہیں ہوں. ان کے بعد یہ کام اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے کرا ہے. آپ بعض اوقات اپنی جوتی بھی مارتے ہیں تو اس سے بھی اثر ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی کہے گا یار جوتی تو پاؤں میں پہننے والی چیزیں، اس سے اثرات کیسے جا رہے ہیں؟ دیکھیں مثال کے طور پر نا آپ کو ایک زندہ مثال دیتے ہیں. جب وہ جادوگر جو داتا علی جوری کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا کہ جس کے وہ بھینس کے دودھ دیتے تھے، اگر اس کے گھر جا کر ہندو کے گھر بھینس کے دودھ نہیں دیتے تھے تو ان کی بھینسیں مر گئی تھی. ادھر راوی کے کنڈے پہ داتا علی جوری آ گئے. انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہو تاجدار مدینہ کا غلام ہو، کس طرف جا رہے ہو تم کو؟ انہوں نے کہا حضور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا چلو. جادوگر نے کہا جو ہوا میں اڑا تھا بندہ ہو گیا، ہوا جادوگر اڑا تھا. تو انہوں نے جب خیال سوچا انہوں نے کہا میں تو ہوں اللہ کا ولی، حضور میرے نانا ہے اور یہ کافر ہے، یہ کافر ہے اور یہ اپنے کفر کے ذریعے ہوا میں اڑ رہا ہے، تو فقیر کی جوتیاں اس کو کیوں نہیں نیچے ہوتا ہے؟ انہوں نے جوتیوں کو اشارہ کیا تھا، اسے سر پر مارتے مارتے زمین پہ لا کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. ایسے کافروں کے لیے ہماری جوتیاں کافی ہوتی ہیں. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے.
اچھا اب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو بدو گفتگو ہوئی ہے. جو سوال اب تک آپ کے ذہن میں تھے وہ میں نے رکھے ہیں اور انہوں نے بڑی جرات کے ساتھ اس کا آنسر بھی دیا ہے. ایسا نہیں کہ برا مان رہے ہو کہ آپ نے یہ تنقید جو سامنے رکھ دی ہے. یہ ایک خوش اخلاقی ہے ان کی اور اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ خاص عطا ہے اخلاق کے معاملے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ سب سے بنیادی چیز ہے. یہ جو حقوق العباد ہے اس کا بڑا کوئی امپیکٹ ہوتا ہے, اس سے بہت زیادہ لوگوں کی تعارف ہو جاتی ہے ہمیں. خطیب صاحب ظاہر پاکستان میں مختلف قسم کے مسائل, ہر قسم کی غربت رہتی, کوئی اس کا بھی علاج, کوئی نصیحت کرنا چاہیں گے لوگوں کو کہ مختلف ذہنی امراض لوگوں کو ہیں ان سے کیسے بچیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آج تک تاریخ میں مسلمانوں کا جو عروج رہا ہے نا وہ ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کا عروج رہا ہے. تاریخ انسانیت میں آپ دیکھیں نا جب بھی مسلمانوں پر کوئی کرم ہوا, کوئی مہربانی ہوئی, کوئی ہوئی ہے نا تو ہمیں اتفاق اور اطاعت کی ضرورت پیدا کیا. اگر اب بھی ہم پوری دنیا میں نا اتفاق و اطاعت کی ضرورت یا فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں نا تو ابھی دیکھنا, ابھی ایک مرد رہ گئی تھی, ایک چیز رہ گئی تھی, اب دیکھنا ابھی بیٹھے بیٹھے اگر کوئی رہ چکی ہے نا وہ تاجدار ختم نبوت کے جھنڈے کے نیچے. یقین کیجئے سارے ہم برابر ہو جائیں گے اگر حضور کی ختم نبوت کے جھنڈے کے نیچے. ہم نے اپنے اپنے جھنڈوں کو چھوڑے اور تاجدار ختم نبوت کے جھنڈے. ایک چیز یہ باقی ان کے جسم میں رہ گئی تھی, آپ میرے سامنے ابھی آپ نے کہا ٹھیک ہو گئی, ابھی رہ گئی تھی جو میرے سامنے بیٹھی ہے نا رہ گئی تھی. آپ دیکھیں مثال ابھی سر پکڑے جو باقی رہ گئی تھی وہ دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں سر پہ آپ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کے سامنے. شاید کی بات ہے آپ کے دل میں خیال ہوگا کیلیں کہاں سے آئی ہیں, یہ تو اللہ کا حکم تھا. اوپر کرے ذرا, یہ دیکھ لیں, یہ آپ دیکھنا, یہ آپ کے آپ کو کیمرہ دکھائے دکھائے یہ بہت, یہ دیکھیں کیا چیز چھری ہے یہ, آپ منہ میں ڈال کے دیکھیں کسی کو کہا اٹھا لیں. چھری کے جسم سے باہر آ رہی ہے. ابھی بھی کچھ رہ گیا یا ابھی بس بہت ابھی ختم ہو گئی. یہ دو یہ کیلیں تھی اور 3 چھریاں تھی. میں نے ایک نظر دیکھا باقی وہ جسم میں تھی. وہ یہ بات نہیں ہوتی کہ پتہ ایک کمرے میں پڑھائی کرتا رہے گا, یہ باتیں کرتا رہے گا تو ہو جائے گا. بس اللہ کے ولی کو دیکھتے ہی جو شیطان ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے, ہتھیار چھوٹ جاتا ہے. اس کو سسٹم کہتے ہیں. جو لوگ آج تک سمجھ نہیں سکے نا کہ سسٹم کیا, یہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ دیکھیے ان کے جسم میں ڈالی گئی ہیں جنات. جنات کے ذریعے. اب یہ کہاں سے قوت ہے جو نکال سکتی ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو آپریٹ کرتا, اتنے بڑے کیلوں کی چھریاں کہاں سے نکال لیتا. لیکن یہ والی جو نکلی خود بخود نکلی, آپ نے کچھ کہا نہیں. میں آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا, دیکھیں نا اللہ کے ولی دیکھتے تو ادھر ہوتے ہیں, کرم ادھر ہوتا ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پر میں بیچ وقت میں یہاں بیٹھا ہوں, نیچے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ آئے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ آئے ہیں اللہ کے حکم سے. جتنا دیر یہاں بیٹھے رہیں گے انہیں شفا ملتی رہے گی, ان کی مرضی چھوڑتی رہے گی. یہ تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا. اچھا ٹھیک, ماشاءاللہ. اب آپ ٹھیک ہے؟ میں اب کوئی تکلیف نہیں. آپ ان کو دیکھیں نا, یہ چھری یہ کوئی کسی معمولی چیز کا نہیں ہے. آپ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیں. یہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے, آپ یوٹیوب پر ہیں, آپ کو پتا ہے میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, یہ آپ نے پہلی مرتبہ دیکھی. واقعی یہ عجیب چیز ہے, اور عجیب چیز, پیٹ میں اور منہ میں آنا ہی اس کا محال ہے. لیکن آپ پہلے کہہ رہے تھے آپ ٹھیک ہو گئی ہیں. آپ کہتے ہیں یہ وہ کہہ رہی نہیں تھی کہ مجھے ٹانگوں میں جو ڈاکٹر کہتے ہیں تکلیف ہو رہی ہے. ایک سوال پوچھوں میں آپ سے, یہ آپ کو کہاں سے فیل ہوا کہ آ رہا ہے؟ یہاں سے پیٹ سے اوپر آیا خود بخود ہی؟ جی ہاں. اور گلے سے کیسے نکل آئی یہ چیز آگے؟ بس ایسے ایک درد ہو گیا ہے, خون نکل رہا ہے. خون نکل رہا ہے؟ پھر سب یہ کاٹتی بھی ہے یہ چیز؟ جب تکلیف ہوتی ہے ذرا ہلکا سا 2-3 دن کھانا نہیں کھانا, یہ آپ کھانا نہیں کھا سکتے, اتنا تیز طریقے سے نکالی جاتی ہے. بخار بھی ہوگا. پہلے بھی نکل چکا ہے آپ کی؟ یہ دوسری مرتبہ ان کا ختم. میں نے کہا نا تیسرے دم پہ یہ ختم ہو جائیں گے. اب یہ دیکھیں گے آپ, یہ سامنے ان کی کبھی منہ میں سے چھری نہیں ہے. زندگی دینے والا میرا خدا ہے, لیکن ان جنات اور جادو کی موت سے نہیں مر سکتے. اس کی طرف سے حکم ہے تو قضا نہیں ہے, لیکن کو تو وہ اس کا حکم ہے, لیکن یہ چیزیں نہیں مانتے. انہیں کیا پرہیز کرنا ہے ابھی؟ انہیں صرف پرہیز یہ کرنا ہے کہ اپنے دل میں عقیدت رکھنی ہے, اولیاء اللہ کو ماننا ہے. 2 دنیا سے سخت سخت پر رات بھی نہیں سوتے, کل رات بھی پڑے سے دل نہیں دھڑکن تیز, بہت سخت. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں بس انہیں اور کوئی نہیں ہوتا. اب ان کو پرہیز یہ کرنا ہے, اور میں اسے باہر کر رہا ہوں, کسی ایسے بندے کے پاس نہیں جانا جس نے خطیب کی طرح کا شکل بنائی ہوئی ہے اور ایسی پھوکے مارتا ہے. وہ جالی کے پاس چلے جائیں گے, انہیں دوبارہ تکلیف ہو جائے گی. لوگ کاپی کاپی یہ کہتے ہیں غلطی ہوگی اگر ہم سے معاف کر دو. آپ کہیں گئی تھی کسی کے پاس؟ ہاں بس کیسے تھے یہ کس کے پاس؟ ہوگی ہے. اب نام نہیں بتا سکتے, بس ہم چاہتے ہیں نا آپ کو وہی کہا گاؤں میں کسی قریب کے پاس. جی ہاں, بس عورتوں سے نومی نہیں یہ نہ ہے چھو جلان سنا صاحب تو کام, بس صاحب تو کہے اتھا, بس تکلیف ہوئی.
बस ये मैं बस इसीलिए ये आपको कैसे पता लगा? मैं ये इन्होंने बताया था पहले? नहीं, ये पहले नहीं पहले नहीं बताया। इनको पता लग गया? देखो हाँ। जी हाँ। आप कहीं और गई, उनको पता लग गया। वैसे क्या ये मौके होते हैं जो आपको बता भी रहे हो? मैं कहता हूँ अताए रसूल है, भाई माशा ये हुजूर की मोहब्बत है। फिर साहब ज़ाहिर दुनिया के सारे मसाइल एक तरफ, मगर फ़लस्तीन का मसला सबसे ख़ास है। ये चीज़ अलामत भी है, इस्तिआरा भी है। आपके दम दुरूद में, आपकी फूकों में अल्लाह ने ताकत रखी है और आप बहुत से लोगों को शिफा देते हैं। लोगों का अकीदा आपके साथ जुड़ा हुआ है और आपके ज़रिए वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खड़े होते हैं। मैं फ़लस्तीन के लिए कुछ मांगने आया हूँ आपसे, फ़लस्तीनियों के लिए, उन भाइयों के लिए जो मजलूम है, बम बारूद में फंसे हुए हैं, उनके लिए कुछ करें। देखिए, मिसाल के तौर पर जो फ़लस्तीन के मुसलमान है ना, उनका दिल हमारे दिल के साथ रखता है। वो हमारी रूह और जिस्म के अंदर जितनी उनको तकलीफ है, इतनी हमें तकलीफ है। यकीनन हम तो रब से यही दुआ फरमाते हैं, अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी दे और बातिल का मुंह काला कर। मैंने लाखों की, मेरी गुजरात की महफिल उठाकर देखे, मैं पहला बंदा हूँ जिस लाखों की महफिल में हमने फ़लस्तीन के साथ यकजहती का ऐलान किया है। और इंशाअल्लाह ताला ये लोग कहते हैं आप फ़लस्तीन क्यों नहीं चलते, आप क्यों फ़लस्तीन क्यों नहीं चलते? अगर मेरे अल्लाह चाहे, मुझे हुक्म, देखें हम एक कानून के ताबे रहते हैं, एक दुनियादारी कानून। अगर फ़लस्तीन के मुसलमानों में खून बचाने के लिए मेरा खून लगे ना, तो मैं पहले हासिल करता हूँ। मैं कोई ये नहीं करता हूँ कि मैं किसी को तबलीग करके खुद भी शहर जाऊंगा, क्योंकि हम हमेशा आप हक के साथ हैं। हम हुजूर के गुलाम हैं। कल क़यामत वाले दिन वो हमसे सवाल करते फिरेंगे, कहेंगे तो हम भी हुजूर के गुलाम थे, हम भी मस्जिद अल-अक़सा को अज़ान देने थे जहाँ 1,24,000 ने नमाज अदा की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की थी। आज वो कैद है। इसलिए हम ये रब से दुआ करते हैं, जितनी हमसे तौफीक हो सकती है हम फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए करने के लिए तैयार हैं। उससे तो कोई जुदा है ही नहीं है, उससे कोई तो आगे पीछे वाली बात ही नहीं कि हम फ़लस्तीन से जुदा। हम जिस भी खिताब में जिस में होते हैं तो फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ भी करते हैं और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको आज़ादी नसीब फरमाए। और यकीनन आप देख सकते हैं, तारीख उठा कर देख सकते हैं, अल्लाह ने हमेशा हक की फतह दी है। बेशक। ठीक है जी, मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। बड़े सरकार हैं और ज़ाहिर है हम जो पूछ सकते थे हमने पूछा, जो समझ सकते थे वो समझा, जो महसूस कर सकते थे वो महसूस किया। और मजीद भी ये इनका मुझे पता है, अंदाजा ये कि अगर मैं दोबारा कोई सवाल पूछना चाहूंगा, इनका दरवाजा खुला होता है और सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए खुला होता है। सबके लिए खुला। ये शफकत उन्होंने खास तौर से हमारे लिए इस वजह से फरमाई क्योंकि हम हक की तलाश में दो टोक गुफ्तगू करते हैं, जाते हैं, पूछते हैं और बिला झिझक सवाल पूछते हैं। तो शायद कोई दूसरा बुज़दिल इंसान होता है तो वो कमरे से बाहर ही नहीं आता, मगर अगर बहादुर इंसान होता है तो वो खुद अपने पास बिठा के कहता है पूछो जो पूछते हैं। और ये तरीक़ेकार है, ये सिलसिला है। मैं इस हवाले से आपका एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ। मुझे यकीन है कि बाहर एक खलकत खड़ी हुई जिसको आप ज़ाहिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई शिफा पहुंचाना चाहते हैं, और इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो इस प्रोग्राम को देख के आपके साथ जुड़ जाएंगे। देखिए, मैंने आपको पहले यही हजरत कहा है कि आपने एक बहुत बड़ा मिशन उठाया हुआ है। आप हक और बातिल की पहचान इसी से कर लें कि आप, मैं कहता हूँ कि ये तो हम कमरे में बैठे हैं, मैं इसके बाद जाऊंगा, आप लाइव देखना कि कितने हजार लोग मौजूद हैं, उनको मैं दम करूंगा, फिर मैं हजारों लोगों से मुलाकात करूंगा। बात यह है कि जो मर्द होता है ना, वो जंग जो होती है वो मैदान जंग में होती है, कभी घरों में बैठ के नहीं होगा। वाह वाह वाह। आप तारा उठा कर देखे ना, हम सहाबा भी यकीन रखते हैं, हम अहले बैत भी यकीन रखते हैं। अब हुसैन पाक से ज्यादा खूबसूरत, हुसैन पाक से ज्यादा आला नस्ल वाला, हुसैन पाक से बड़ा बादशाह कोई हक पर नहीं था। लेकिन जब यजीद ने ललकारा तो उन्होंने करबो बला में अपने बच्चों को नहीं देखा, अपनी बेटियों को नहीं देखा, उन पाक दामन बीवियों को नहीं देखा, वो करबला में हक की खातिर लड़ पड़े, अपना सर दे दिया, लेकिन बादल के सामने झुके नहीं है। ये कौन सी हुसैनी मिशन हुआ, या ये कौन सा साहबा का मिशन हुआ कि बंदा घर से बाहर ना निकले तो कहे मैं जंग करने के लिए तैयार हूँ, किसी के मिलने के लिए। हज़रत खालिद बिन वलीद ने खुद फरमा दिया था, अब बुज़दिलो, अगर मैदान जंग में कोई मारा जाता तो खालिद बिन वलीद के जिस्म में कोई ऐसी जगह बची नहीं जहां तीर और कमान की बात लगा नहीं है। लेकिन कितनी जंगें जीती है, लेकिन आज अपने बिस्तर पर मौत आ गई। इसलिए जिसको अल्लाह पे यकीन है ना, कहता है कि अल्लाह है, तो फिर उसे बाहर निकलना चाहिए। तो जिस पे बंदूक पे यकीन हो, छुप के बैठ जाए। वाह, बात ही सारी पूरी हो गई यहाँ पे। शुक्रिया कहना चाहता हूँ और अपना ख्याल रखेंगे, आप अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे अल्लाह के अहकामात का। मोहम्मद उवैस रब्बानी को और फिर हक खतीब को लेकर इजाजत, अल्लाह की अमान में।